بھائی آپ تو یوں جی جان سے تیار ہو رہے ہیں جیسے اپنے سسرال جانا ہو. ناظر نے خاصے جارحانہ عزائم کے ساتھ سفیان کی تیاری پر چوٹ کرتے ہوئے کہا. ارے ننے بھائی، پہلا امپریشن زوردار پڑنا چاہیے نا، اس طرح دھاگ بیٹھتی ہے. سفیان نے اپنے گرے کھڑکھڑاتے کالر اکڑاتے ہوئے کہا. ابھی تک نہیں آیا یہ لڑکا. صبح 10 مرتبہ تاکید کی تھی کہ 6 بجے تک لازمی آ جانا، مسز آصف کے یہاں چلنا ہے. دھانی ساڑی میں ملبوس نینی بہت پریشانی سے بڑبڑاتی اندر چلی آ رہی تھی. ان کا اشارہ مہران کی طرف تھا. وہ تو اپنے وعدے کے بہت پابند ہیں، ہمیشہ قول نبھاتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کوئی ایمرجنسی آ گئی ہو؟ نازش نے تشویش سے گھڑی کی سوئیاں دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اس وقت 7 بجا رہی تھی. خیر میں سمجھتی ہوں اس کی تاخیر کا سبب. نینی نے سر جھٹک کر منہ ہی منہ میں کہا. سچ تو یہ تھا کہ پہلی مرتبہ انہیں مہران کے رویے سے سخت کوفت ہو رہی تھی. پارے والے معاملے میں وہ بالکل بھی تعاون نہیں کرتے، اس لیے جان بوجھ کر لیٹ ہوا تھا. انہیں اس کی شادی کی جتنی جلدی تھی نا، وہ اتنی ہی تاخیری حربے آزما رہا تھا. انہوں نے ابھی سفیان وغیرہ کو اس سلسلے میں کوئی اشارہ نہیں دیا تھا. میں اتنا بتایا تھا کہ مسز آصف ان کی پرانی جاننے والی ہیں اور ان دونوں گھرانوں میں باہمی تعلقات کے ذریعے اپنے تعلقات مزید مستحکم بنانے کی خواہش مند ہیں. وہ مسز آصف نے ان سب کو آج رات کھانے پر بلایا تھا. 7 بجے کے قریب فون کی بیل بجی. ناظر نے فون ریسیو کیا. بھائی جان کا فون تھا نینی، وہ کسی کام سے پنڈی گئے ہیں، رات 11 بجے تک آئیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ چلے جائیں، ان کا انتظار مت کیجیے گا. مسز آصف انتظار کر رہی ہوں گی. نینی میرے پاس ایک تیر بہدف نسخہ ہے بھائی جان کے مرض کا. سفیان نے سفید ایف ایکس کا دروازہ کھولتے ہوئے نینی سے کہا. شادی اور وہ بھی فوری اور زبردستی بیکار ہے. ناظر نے فتویٰ دیا. انہیں زنانی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی کوئی ایسی حور شمائل زمین پر اتری ہے جو ان کے معمولات و عادات پر اثر انداز ہو سکے. یہ دنیا پیارے، یہاں کوئی امر ناممکنات میں شامل نہیں ہوتا. سفیان نے گاڑی ڈبل روڈ پر ڈالنے کے لیے گیئر بدلا. انسانی فطرت کی نیر نگیاں انوکھی ہیں. آپ کسی بھی وقت کسی بھی شخص سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جو درخت بہت اونچے اور مضبوط ہوتے ہیں نا، وہ گرتے بھی بہت زور سے ہیں. وقت کی آندھی ہر ناقابل تسخیر عنصر کو زمین دکھانے پر قادر ہے. اور سچ پوچھو تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی رفتار کے علاوہ ہر شے کی ناپائیداری اور تبدیلی کی گنجائش رکھی ہے. سب زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، بس وقت اور اس کی رفتار نہیں بدلتی. وہ اسی ترتیب و سکون اور معمول کے ساتھ صدیوں سے صبح و شام کے پہیے میں گھوم رہا ہے. بڑی گہری اور خوبصورت باتیں کرنے لگے ہو بھائی. انماک سے سنتی ہوئی نینی کا وجود خوشی و فخر سے لبریز ہو گیا تھا. انہیں اس چنچل و نٹکھٹ لڑکے سے اپنے فلسفیانہ جواب کی گفتگو نہیں تھی. ذرا نوازی ہے جناب کی، آپ نے دیکھا ہی کیا، ابھی تو بہت ساری صلاحیتیں کھل کر سامنے آنا باقی ہیں. برائے کرم ڈرائیونگ پر توجہ رکھیے. شیخی میں آ کر ہم سب کو دن میں تارے مت دکھائیے گا. ناظر نے مداخلت کی. وہ بہت جلد مسز آصف کے گھرانے سے گل مل گئے تھے. ازر کیڈٹ کورس مکمل کر کے پنڈی کینٹ میں جونیئر آفیسر کے طور پر پوسٹڈ ہو چکا تھا، اور وہ لمحوں میں سفیان کے ساتھ فری ہو گیا تھا. فاریہ بھی ان سادہ مزاج، شرارتی مگر مؤدب و مہذب لڑکوں کی کمپنی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی، لطف اٹھا رہی تھی. ماما کے تعارف کرانے پر وہ اچانک ہی حیرت سے بولے، ارے آپ وہی ہیں نا جنہوں نے ہمیں لفٹ دی؟ میرے ساتھ میری دوست امبرین بھی تھی. اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی اس دن. اس نے باری باری نینی اور سفیان کی طرف دیکھا. اب نینی نے شفقت سے اس کے گلے لگایا. سر سے پیر تک وہی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ اس دن رشین کی بہن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی. آصف صاحب تھوڑی سی دیر کے لیے معذرت کر کے ضروری کام سے باہر گئے تھے. ناظر بھائی جان کی شان میں کلابے مار رہا تھا. آپ انہیں بھی ساتھ لے کر آتے نا، مجھے اور فاریہ آپا کو پولیس آفیسران سے ملنے کا بہت شوق ہے. اظہر اشتیاق آمیز لہجے میں مخاطب ہوا. اے لو، اسے کہتے ہیں بیل مجھے مار. سفیان ناظر کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑا. سنتے ہو ناظر میاں، بچہ کیسی ہولناک فرمائش کر رہا ہے. ارے بھیا، سادہ منج شہریوں کو کیا مجال کہ پولیس افسران کی موجودگی کی تاب لا سکیں. جتنا ممکن ہو ان کی صحبت سے بٹو. ایک بار جس سے مل لیں وہ تا حیات مصائب سے گلتا ملتا رہتا ہے.
معافی مانگو اللہ سے، اپنی زبان دو اور فوراً سے بیشتر تائب ہو جاؤ کہ آئندہ ایسی بھیانک خواہش کا اظہار نہیں کرو گے، ورنہ کم بخت تمہاری جان نہیں چھوڑے گی قبر تک۔ کیا اونگی مونگی آنکھ رہے، خدا نہ خواستہ۔ نینی نے سفیان کو ڈانٹ پلائی اور ملائمت سے اظہر کو مخاطب کیا، یوں ہی آپ سے چھیڑ خانی کر رہا ہے بیٹے، اس کی باتوں میں نہ ہو، میں نے اپنا ایڈریس آپ کو دے دیا ہے نا، کسی دن بہن اور امی کے ساتھ خدا کے ملنا، سارے وہمیں دور ہو جائیں گے۔ میرا بیٹا بہت نرم دل، بہت فرش ناز اور میٹھی طبیعت کا مالک ہے۔ سفیان تو خواہ مخواہ بہکا رہا ہے۔ انہوں نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے مہران کی تعریف کی۔ ہاں، واپسی نہایت خوشگوار اور بشاش موڈ میں ہوئی۔ مہران کی جیپ پورچ میں کھڑی تھی، گویا وہ آ چکا تھا۔ کھانا کھائیں گے بھائی جان؟ ناظر اپنے معمول کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میں کھا کر آیا ہوں، شکریہ، تم جاؤ۔ وہ بستر پر سیدھا لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا، لہجہ دھیما تھا۔ اس کے جانے کے بعد نینی آ گئی۔ السلام علیکم نینی۔ وہ احتراماً بستر پر سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آئیے بیٹھے پلیز۔ کیا بہت ضروری کام تھا بیٹے؟ ہاں جی، ایک نئے کیس پر کام کر رہا ہوں۔ آپ بتائیں کیسی رہی آپ کی دعوت؟ سب نے تمہیں مس کیا، بڑے نیک لوگ تھے، خوشیاں اور محبتیں بانٹنے والے۔ آپ میری شادی کی خوشی دیکھنا چاہتی ہیں نا؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ شادی میری پسند کی ہوگی۔ کیوں نہیں؟ آپ کی پسند کی اور رضامندی کے بغیر میں زبردستی کیسے بہو لا سکتی ہوں؟ ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتی نا بچے۔ اس لیے تو میں آپ سے اصرار کر رہی تھی کہ مسز آصف کے گھر چلتے ہیں، ان کی بیٹی فاریہ سے مل لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے بھی باقاعدہ رشتہ نہیں ڈالا۔ فاریہ نہیں نینی، لڑکی میں منتخب کر چکا ہوں۔ وہ دھیمے انداز میں سر جھکائے گویا ہوا اور ایک لمحے کو نینی کا چہرہ سفید پڑ گیا، اور پھر انہوں نے قابو کیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اولیت آپ کی پسند کو حاصل ہے، البتہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں فاریہ والے معاملے میں ان کو انوالو ہی نہ کرتی، اب بات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ خیر یہ بتائیں کہ کون ہے اور کیا کرتی ہے؟ نہیں، وہ آپ کی پسند پر پورا اترے گی، مجھے یقین ہے، بلکہ سفیان اور ناظر بھی اس سے مل کر خوش ہوں گے۔ آپ تسلی رکھیے۔ پھر کب ملوا رہے ہیں مجھے اس سے؟ ملوا دوں گا وقت آنے پر، ابھی نہیں، فی الحال دفتری معاملات میں الجھا ہوا ہوں۔ مہران نے تسلی کروائی اور نینی نے سر ہلاتے ہوئے اطمینان بخش انداز میں شب بخیر کہا اور چلی گئی۔ مہران نے نماز کے بعد معمولات نبھائے۔ سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد وہ بستر پر آ گیا۔ ذہن متفرق خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، دل و دماغ عجیب سا بوجھ بنتا رہی تھا۔ اس لمحے سے نازش کا خیال ہے، اس نے فون کے ذریعے حالات سے آگاہ کرنے کی تلقین کی تھی جسے وہ بھول ہی گیا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ اس نے احتیاط سے نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے آیا نے ریسیور اٹھایا۔ او جی، بی بی صاحب تو جی کراچی چلی گئی ہیں گھر چھوڑ کر۔ کیا؟ کراچی؟ گھر چھوڑ کر؟ ہاں جی، صاحب جی ان سے بہت ناراض تھے، وہ ان سے پیچھے بغیر کیوں گئی تھی آپ کے ساتھ؟ پھر انہیں سامان سمیٹ کر گھر سے ہمیشہ نکل جانے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ انکشاف کے زہریلے اژدہے نے یکلخت اس کے جسم کو ڈس لیا تھا۔ جس کا گھر بچانے کے لیے وہ پولیس رات سے گزرا وہی بے امان ہو گئی، خانمہ برباد ہو گئی، ساری جستجو اور ریاضت عقارت بن گئی تھی۔ مہران کا حال ایسے تھا جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار کر خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس نے بیجان سے انداز میں ریسیور رکھا اور بھوکے شیر کی طرح کمرے میں چلانے لگا۔ سو ایک اور مجرم تمہارے کھاتے میں درج ہو گیا ارشین۔ اب میرے دل میں قیامت تک تمہارے لیے رحم کا ایک قطرہ نہیں سما سکتا۔ تم خون آشام بلا ہو، تمہاری ذات میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جس پر تمہارا سایہ پڑتا ہے اس کی مقدر کی عبارت کا ورق سیاہ ہو جاتا ہے۔ تم سرتپا ظلمت ہو، لہٰذا تمہیں مٹا دینا ہی بہتر ہے۔ اس کے ہر موئے تن خون و آتش اگل رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ کمرے کا فرش اپنے چٹان جیسے قدموں تلے رونتا رہا تھا، پھر اعصاب پر قابو پاتے ایک ترکیب ذہن میں آئی تھی۔ بستر پر نیم دراز ہو کر اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ ہیلو،
یہ میں ہوں مہران. سر آپ اس وقت، میرا مطلب آپ نے اس وقت کیسے یاد کیا؟ دورہ نایاب حیرت سے پاگل ہو گئی تھی. میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں سر. وہ پھر کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا. سباحت بہن آئیے، آپ آئیے پلیز، تشریف لائیے. آج کیسے ہماری یاد آ گئی؟ رقیہ بیگم نے حیرت چھپاتے ہوئے روایتی مہمان نوازی اور خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سباحت سے پوچھا اور ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا. ان کا چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھوں سے لگتا تھا جیسے کئی دنوں سے نیند نہ لی ہو. حال چال پوچھنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی چال میں تھکن تھی اور سستی تھی اور انداز میں پسمردگی. رقیہ بیگم سمجھی عرشین کی رخصتی کے بعد ممتا کی روایتی تڑپ اور بے قراری کے باعث اس کیفیت کا شکار ہے. انہوں نے دل جوئی کی خاطر عرشین کا قصہ چھیڑا. میں آپ کا دکھ سمجھتی ہوں سباحت بہن. نازو کو رخصت کرنے کے بعد میں بھی اسی طرح ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بے دم ہو گئی تھی. حوصلہ کیجیے، یہ تو دستور زمانہ ہے نا. خدا بچی کو اپنے گھروں میں آباد رکھے. خیر سے آج تیسرا دن ہے. اس کے سسرال سے کوئی خبر آئی؟ ہاں سب خیریت ہے. سباحت گول مول سے انداز میں گویا ہوئی تھی. وہ اس موضوع سے کنی کترا رہی تھی. ان کے سسرال میں لڑکیوں کا میکے جانا پسند نہیں کیا جاتا تھا. بس کبھی کبھار شبرات پر گھڑی دو گھڑی بھیج دیں تو اور بات ہے. عرشین تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی کل. خوش بھی تھی اور اسے ہونا بھی چاہیے. وہ مصلحتاً گویا ہوئی تھیں اور اتنا ہی ہوئی تھی جتنا وہ چاہتی تھیں، اور اس کے بعد وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں. رقیہ بہن، مجھے تمہارے بھائی صاحب نے بھیجا ہے. وہ چاہتے ہیں عرشین کے بعد اب دوسری بیٹی کی ذمہ داری بھی جلد از جلد نبھائی جائے اور وہ اس سے فارغ ہو. پھر یوں بھی نسبت ٹھہرے تو برسوں گزر چکے ہیں. ہمیں بڑی کے ساتھ فرض نپٹانا ہے. اسی انتظار میں امرین کے معاملے میں ٹھنڈے پڑ گئے تھے. خیر سے اب وہ بوجھ اتر گیا ہے. اب دوسرے کی شادی ہے. تم راشد بھائی سے صلاح مشورہ کر کے تاریخ طے کر لو. سباحت نے روانی سے ماضی و ضمیر بیان کیا. رقیہ بیگم پہلے چونکی، پھر کچھ متفکر ہوئیں. بہو لانے کی تو انہیں بھی عجلت و بے قراری تھی. راشد صاحب بھی اس معاملے میں ان کے ہم خیال تھے. اصل خطرہ سعد کی طرف سے تھا. پرسوں یونٹ سے لوٹتے ہی عرشین کی شادی کی خبر سنتے ہوئے جس سناٹے میں وہ آیا تھا نا، اور جس انداز میں گھر سے نکلا تھا، اس نے رقیہ بیگم کو متحوش کر دیا تھا. سعد نے چھٹی کا اگلا دن بھی گھر سے باہر گزارا تھا. شام کو آتے یونٹ روانہ ہو گیا. اس کا موڈ ناقابل فہم اور رویہ پراسرار تھا. یہ تو خوشی کی بات ہے سباحت بہن. ہماری تو ایک مدت کی تمنا ہے امرین بیٹی کو گھر لانے کی. میں ذرا راشد اور سعد سے مشورہ کر لوں، اور نازو ملتان سے آ جائے تو ہم حاضر ہوتے ہیں. انہوں نے بھرپور مسکراہٹ سمیٹ کر انہیں یقین دلایا. وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ ہر صورت میں سعد کو رضامند کر لیں گی. زبان اور عہد کی بات تھی. پھر سباحت خود چل کر آئی تھی. انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اگرچہ انہیں بیٹی کی طرف سے سرکشی کا اندیشہ تھا، لیکن یہ سوچ کر وہ مطمئن تھی کہ راشد صاحب اسے راہ راست پر لے آئیں گے. وہ باپ کی بات نہیں ٹالتا تھا. 4 بجے ڈیوٹی آف ہونے پر وہ اپنے کوارٹر کے بجائے میس میں آ گیا. ایک خالی ٹیبل پر کوہنیاں جما کر ہاتھ کے کٹورے میں تھوڑی سے جا کر کچھ سوچنے لگا. دوپہر 2 بجے راشد صاحب نے کینٹ میں سے فون کیا تھا. 7 بیٹے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک مدت سے آپ کی نسبت طے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو شادی میں تبدیل کریں. آپ نے بتایا تھا کہ کچھ دنوں میں آپ کی میجر کے عہدے پر پروموشن ہو جائے گی، اور شاید اس کے ساتھ آپ کی پوسٹنگ کے آرڈر بھی آ جائیں گے. میں اور آپ کی امی چاہتے ہیں کہ آپ نئی جگہ اپنی بیگم کے ساتھ جائیں. چنانچہ ہم نے آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد کی شادی کی تاریخ طے کی ہے. آپ شام یا شاید کل بخاری صاحب کے ساتھ جا کر وہاں فائنل کریں گے. میں نے سوچا رسمتاً آپ کو مطلع کر دوں. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ مسئلہ یہ تھا کہ راشد صاحب کی شخصیت اتنی مدلل، دو ٹوک اور فیصلہ کن تھی کہ اگلا بندہ کچھ کہنے کے لیے جواز تلاش کرنے کے میں ہلکان ہو جاتا تھا، اور وہ اتنی دل فریب ادا سے مخاطب کر کے آپ کو اپنی بات کے سحر میں لیتے تھے کہ انکار کی وجہ ہی نہیں بن پڑتی تھی. وہ بھی گمسم تھا. مگر ابو جی، میں ابھی چاچی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں. اگر یہ پروگرام کچھ عرصے تک ملتوی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے بیٹے.
راشد صاحب نے اپنی دانش میں بات مکمل کر کے خدا حافظ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ وہ مجسمے بے بسی بنا خود سے لڑتا جگڑتا رہا۔ آخر مجھ میں اتنی جرأت کیوں نہیں ہے کہ برملا گھر والوں سے کہہ سکوں کہ میں ایسی جھوٹی زندگی نہیں جی سکتا۔ دل پر اترے وہ نقوش اتنے گہرے ہیں کہ انہیں مٹانا اور ان کے دھندلے ہونے کا انتظار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہیں بھی ہوتی، کسی کے بھی سنگ ہوتی، اگر میرے دل کو یقین آ جاتا نا کہ وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے تو خدا کی قسم کبھی میں دوبارہ پلٹ کر اس کی راہوں میں نہ آتا، خود پر کڑے پہرے نہ بٹھاتا اور چپ چاپ کسی کونے میں لگ کر اس کی خوشیوں کی دعائیں کرتا، زندگی کے دن پورے کرتا۔ مگر جب اب اندھے کو بھی معاملہ گڑبڑ نظر آ رہا ہے، میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں ایک کاہو کا ایسا ڈوبا ہوا ہوں کہ دوسری عورت کے قابل ہی نہیں ہوں؟ میں نے گنجائش ہی کہاں چھوڑی ہے؟ برسوں سے مسند دل پر اس شان سے متمکن ہے اور رہے گی۔ کچھ کینوس ایسے ہوتے ہیں نا جہاں نقش ثانی ابھر ہی نہیں سکتا۔ اب تاحیات کسی دوسری عورت کی ضرورت اور خواہش بیدار ہی نہیں ہو سکتی۔ دل کی بند سرنگ تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ ہیلو سر، سلیوٹ کی زوردار آواز پر سعد نے سر اٹھایا۔ ایک نوجوان سمارٹ سا جونیئر آفیسر دوستانہ انداز میں مسکراتا ہوا مخاطب ہوا۔ ہیلو لیفٹیننٹ، کیا حال ہے؟ سعد نے اس کی یونیفارم کے بیج پر نظر دوڑاتے ہوئے اسی حساب سے مخاطب کیا۔ سر شاید آپ مجھے پہچانے نہیں، میں اظہر ہوں۔ کیڈٹ کورس کے دوران میں نے کچھ عرصہ آپ کی کلاسز بھی اٹینڈ کی ہیں۔ اوہ، 100% اثر ہو، میں پہچان گیا ہوں، بیٹھو۔ وہ سعد کے رویے میں گرمجوشی پا کر پل بھر میں قدرے بے تکلف ہوا۔ سعد کو اس کی باتونی اور سادہ سی نوجوان کی معیت اچھی لگی۔ باتیں کرتے یوں ہی روانی میں اظہر نے اپنے جاننے والے ایس پی اور اس کی فیملی کا تذکرہ کیا۔ کیا تم ایس پی مہران کو جانتے ہو؟ سعد بری طرح اچھلا، یہ تو اچانک ہی بہت کام کی بات معلوم ہوگی۔ وہ ویکینڈ کے اگلے دن اس کے دفتر کا چکر لگا رہا تھا۔ پہلے سوچا کہ آفس میں جا کر مل لے، لیکن ذاتی معاملات آفس میں زیر بحث لانا معیوب امر تھا۔ وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پایا تھا، اس لیے ملے بغیر شام کو بے نیل و مرام واپس لوٹ آئے۔ لیکن یہ اضطراب اسے اپنی چھاؤنی میں اپنے حصار میں لیے ہوا تھا کہ کس طرح ایس پی کے گھر کا ایڈریس مل جائے۔ کیا تم ایس پی کی شادی میں شریک ہوئے تھے؟ شادی؟ کہ ان کی شادی ہو چکی ہے؟ لیکن ان کی امی تو بتا رہی تھیں کہ ابھی دونوں حتیٰ کہ تینوں میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی، بلکہ ابھی طے ہی نہیں ہوئی۔ اوہو، ایم سوری، مجھے مغالطہ ہوا ہے، میرا دھیان پنڈی کے ایس پی کی طرف تھا۔ سعد نے فوراً بات بتائی، لیکن اندر سے وہ دہل گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ایس پی نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر یہ قدم اٹھایا تھا، مگر اس کی بہن اس کی رخصتی میں شریک تھی۔ اور اہم نقطہ یہ تھا کہ پھر ارشین کو کہاں لے جایا گیا۔ کیا تم مجھے ایس پی کے گھر کا ایڈریس دے سکتے ہو؟ جی ہاں سر، میرے ساتھ پاس چٹ میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ دراصل میرے ایک عزیز کا کیس پھنسا ہوا ہے، پولیس نے ناجائز دباؤ کے ذریعے معاملہ بگاڑ دیا ہے۔ اسی سلسلے میں ذاتی طور پر ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سعد کی ہوشیاری اور موقع شناسی قابل دید تھی۔ جی سر، کیوں نہیں، میں بھی اپنے روم سے جا کر لے آتا ہوں۔ مجھے ایس پی سے ملنا ہے، بہت ضروری ہے، ایمرجنسی ہی شمار کر لیجیے۔ گیٹ کھولنے پر نوجوان لڑکا سامنے تھا تو سعد نے پوچھنے سے پہلے ہی اجلت سے بتایا، جی تشریف لائیے، وہ چینج کر کے آتے ہیں۔ لڑکا کچھ سوچ کر اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا تھا۔ سعد اس کی آراستہ و پیراستہ وسیع و عریض کوٹھی کا چپا چپا نظروں سے کھوج رہا تھا، جیسے اچانک مطلوب سامنے آ جانے کی امید ہو۔ ناظر، مہمان کی تواضع کی۔ ناظر کوک کا گلاس تھما کر نکلنے کو ہی تھا جب آسمانی آرام دہ شلوار قمیض میں سفید تولیے سے سر رگڑتا وہ وجیح و شکیل خوبصورت مرد اندر داخل ہوا۔ اس کی آواز کا بھاری پن صنف مخالف کے لیے بھی یقیناً بے حد پرکشش اور دلکش و گمبھیر تھا۔ سعد نے اتنا مکمل مردانہ حسن اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحے بعد وہ بے اختیار اسے دیکھتا رہ گیا، یقیناً وہی مہران تھا، تاہم اسے اے ایس پی سے حسد محسوس نہ ہوا۔ اگر وہ ارشین کے حق میں اچھا ہے تو پھر اسے اس پر کوئی پرخاش نہیں۔ میرا نام سعد ہے، میں ارشین بخاری کے پڑوس میں رہتا ہوں، ہماری ان سے خاندانی قرابت داری ہے، میں ان سے ملنے کی غرض سے آیا ہوں۔ سعد نے شرافت و سادگی سے ہاتھ ملانے کے بعد کہہ دیا۔ مہران کی سفید پیشانی پر آہستہ آہستہ بل پڑتے گئے۔ میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس سلسلے میں محترمہ سے ملنے آئے ہیں، اور یہاں کا پتہ آپ کو کس نے دیا؟ میں ان کے رشتہ دار ہوں،
خیریت دریافت کرنے آیا ہوں اور ان کی والدہ اور بہنوں کی ایما پر یہاں پر آیا ہوں۔ کیا میرا اقدام معمول کے مطابق اور مناسب نہیں ہے؟ سعد نے صورت و حالات کے مطابق اپنے بیان میں ترمیم کی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ مہران نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بہتر ہوتا اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے تمام حالات جان کر یہاں تشریف لانے کی زحمت کرتے۔ جن حالات میں شادی ہوئی ہے نا، اور جس طرح ان کے والدین نے ہمیشہ کے لیے گھر سے رخصت کیا، اس کے بعد دوبارہ رابطے کی اصولاً گنجائش نہیں نکلتی۔ اور یہ بات بھی ان کے علم میں تھی کہ شادی کے وقت میری فیملی میرے ساتھ نہیں تھی۔ انہیں اس شادی کی اطلاع کی کوئی اطلاع نہیں تھی اور نہ ابھی تک ملی ہے۔ کچھ مصلحتوں کے تحت ایسا ممکن نہیں تھا فی الحال۔ آپ جس کی تلاش میں یہاں آئے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، اور جہاں وہ ہے وہاں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مہران کا لہجہ بے لچک تھا۔ سعد اس شخص کی گفتگو سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی حسیات بہت تیز ہے۔ وہ غیر معمولی ذہانت و تدبر اور نکتہ رسی کا مالک تھا۔ مگر کیوں؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ اور کیا آپ کو مجھ پر کسی قسم کا شک و شبہ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ایک شریف آدمی ہیں اور جہاں تک میرا اندازہ ہے پرخلوص اور اثار طبع ہے، ورنہ کون رشتہ دار دوسرے کے لیے بلا وجہ تردد کرتا پھرتا ہے؟ مجھے آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آپ کی کزن سے نہیں ملوا سکتا۔ اس سلسلے میں آپ دوبارہ زحمت مت کیجیے گا۔ اس کا انداز حتمی تھا اور لہجہ قطعیت لیے ہوا تھا۔ ساتھ کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ جب اعتبار آ گیا تو پھر کیوں ملنے کی اجازت نہیں دے رہا؟ آخر کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے انہیں رکھا کہاں ہے؟ وہ بےقل ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کو نہیں بتایا جا سکتا۔ لیکن کیوں؟ سچ سچ بتائیں، آپ نے ارشین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کن حالوں میں ہے وہ؟ خدا نہ خواستہ کہیں وہ… اور یہ کہتے ہوئے ساتھ میں اس کا دل ڈوب چکا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ قانونی اعتبار سے اب وہ میری ملکیت ہے، اور ملک میں آئی ہوئی چیز کے ساتھ مالک جو بھی سلوک رواں رکھے جائز ہے۔ مہران بھی سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لامحالہ سعد کو بھی نشست برخاست کرنا پڑی۔ دروازے کی طرف بڑھنے سے پہلے اس نے مہران کا چہرہ ٹٹولا، شاید وہ کچھ بتا دے، کچھ ایسا کہہ دے جس سے اس کی بےقراری جو ہے وہ مدھم ہو جائے۔ اٹوٹ سکوت رقم تھا۔ بوجھل قدموں سے واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے سعد کو راستہ بہت لمبا اور بہت پرتکان لگ رہا تھا۔ بھائی جان، یہ صاحب کون تھے؟ ناظر نے گیٹ سے نکل کر روڈ کراس کرتے ہوئے سعد کو دیکھا۔ کوئی بھی ہو، تمہیں اس سے مطلب؟ یہ سنتے ہی نازش خوف زدہ ہو کر سر ہلاتا ہوا کچن کی طرف بھاگا۔ نان سینس! یہ کہتا ہوا وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے برش کرتے ہوئے اس کی نظر اچانک دیوار پر لگے ہوئے کیلنڈر پر پڑی۔ گویا 4 دن گزر چکے تھے۔ اس نے طویل سانس لے کر شنیل کی شیشی ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھائی۔ اپنے سینے پر پرفیوم کی پھوار ڈالتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھا۔ پتہ تو کرنا چاہیے کن حالات میں ہیں۔ ہرچند کہ وہ کسی رحم کی مستحق نہیں، لیکن ایک مرتبہ ضروری تھا۔ مہران شخصی لحاظ سے لاکھ مضبوط سہی، مگر اس معاشرے کا فرد جہاں مرد اور عورت کے کردار وفا کا وزن کرنے کے الگ الگ باٹ استعمال کیے جاتے تھے۔ مرد کے کردار کی مضبوطی اور وفاداری 100 گناہوں کے باوجود بھی پہاڑ جتنا وزن رکھتی ہے، اور عورت پر لگے ہوئے ایک دھبا، ایک الزام، ایک غلطی اسے تنکے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیتی ہے، معاشرے کی نظر میں معتوب و مطعون اور مجرم بنا دیتی ہے۔ مہران مردوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو اپنی عورت کے حال و ماضی پر کسی غیر مرد کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کجا یہ کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہو۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ اسٹامپ پیپر پر لکھے ہوئے ارشین کی رضامندی واضح کرتے جملوں کو؟ وہ کیسے بھول سکتا تھا نازش کی خوبصورت آنکھوں سے برستے آنسوؤں کو جو پروفیسر دانیال کے ارشین کی طرف سے ملتفت ہونے پر ساون بھادو کی طرح مہران کے روبرو ٹپکے تھے؟ ان مناظر کو جن میں اس نے ارشین کو پروفیسر کے ہمراہ دیکھا تھا، اور اس بات کو بھی کہ اس کا بدنام زمانہ فوٹوگرافر لیلا شاہ سے بھی تعلق اور واسطہ تھا، ہر ثبوت ارشین کے خلاف جاتا تھا۔ اور چونکہ فیصلہ کرنے والا ایک روایتی، شکی اور پوزیسو فطرت کا مالک مرد تھا، اس لیے جذبات و احساسات کا اس درجہ انتہا پر پہنچنا ایک قدرتی امر تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔